بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں ایک ٹرمائل آ کر رک گیا ہے، ایک طوفان سا تھم کر رہ گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ابال جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا، یہ ایک سوچ پیدا کر گیا ہے، یہ ایک لہر سی اٹھا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سیاسی منظر پر، سیاست کے کینوس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، یہ اب دیکھنے کی چیز ہے۔ فی الحال تو جو اس جین زی انقلاب کو یا اس میں پنہا اس پوٹینشل کو روکنے کی بہت سی تدابیر ہوئی ہیں، اور انہی میں ایک یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں چند ماہ کے لیے جو تبدیلی لائی گئی ہے، جس کی مطابق جو فرنٹ سیٹ ہے وہ ایک باقاعدہ ایک جانی پہچانی معروف سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو دی گئی، اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک نئے اور ایسے جواں سال چہرے کو سامنے لایا گیا کہ جو ایک لیگیسی رکھتے ہیں، ایک تاریخ رکھتے ہیں، جن کے والد ممتاز حسین راٹھور بھی ایک عوامی سٹائل کے وزیر اعظم تھے، اور آج تک انہیں اسی حوالے سے یاد رکھا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو ایرسٹوکریٹک قسم کا ماحول آزاد کشمیر کے اقتدار کے ایوانوں میں ہوا کرتا تھا، شیروانی والی شخصیات وہاں بیٹھتی تھیں اور یا ٹائی سوٹ والے بھی بیٹھتے تھے، تو ایک نو گو ایریا سا ہوتا تھا، ایک تقدس کا مصنوعی حالہ اس کے گرد ہوتا تھا۔ عام آدمی کی بہت آسان رسائی وہاں تک نہیں ہوتی تھی۔ ان سارے جو ماضی کی روایات تھیں، ممتاز راٹھور نے 1990 میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن کر ان ساری روایات کو بدل دیا تھا۔ سو یہ ایک ایسی لیگیسی تھی، اور بھی ان کے میرٹس ہوں گے جن کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے بہت نامی گرامی لوگوں کو چھوڑ کر قرۂ فعال جو ہے وہ ان کے نام نکلا، اور جو زرداری ہاؤس ہے وہ، اور جو اسلام آباد کے لوگ ہیں میں بیٹھے ہوئے حکمت کار ہیں، ان کے درمیان اس نقطے پر اور اس نام پر اتفاق رائے ہوا۔ تو اس کی کچھ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک مکمل جیالہ کلچر رکھتے ہیں، اور ایک عوامی اسٹائل وہ رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال ایک پوٹینشل ان کے اندر موجود ہے، اور ان کی شناخت بھی اپنے والد محترم سے ہے کہ جو ایک عوامی اور کھلا ڈلا مزاج اور انداز رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ ان کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک لیزان ہے کہ جو وزیر اعظم بننے سے پہلے بطور وزیر حکومت بھی ان کا رہا، وہ مذاکراتی کمیٹی میں بہت نمایاں رہے، اور اس کے بعد بھی وہ اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے مطالبات کو رفتہ رفتہ تسلیم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حال ہی میں یہ بیان بھی دیا کہ اب جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پر متحرک رہے ہیں، اب وہ رفتہ رفتہ انہیں یا تو واپس آنا چاہیے یا وہ واپس آئیں گے۔ ایگزیکٹ مجھے ان کا بیان یاد نہیں ہے۔ گویا کہ اس طرح انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اب چونکہ حکومت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو تسلیم کر رہی ہے، تو اب اس پلیٹ فارم کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جو کارکن سیاسی جماعتوں کے وہاں گئے تھے اب انہیں واپس اپنے مرکز اور اپنے مدار میں لوٹ کر آنا چاہیے۔ یہاں ایک ہلکی اور معصوم سی خواہش ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ جس کا مقصد، جس کے پیچھے یہ سوچ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کی ایک طاقت تھی کہ اس کو رفتہ رفتہ سیاسی انداز سے اس کو تحلیل کیا جائے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک جو سیاست کا ایک کلچر متعارف کرایا ہے،
وہ سیاسی جماعتوں کی نفی پر اور ان کو محدود کرنے اور بے اثر کرنے سے عبارت ہے۔ یعنی جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا اس میں سیاسی جماعتیں رفتہ رفتہ بے اثر، لا تعلق اور کمزور ہوتی چلی گئیں۔ تمام سیاسی جماعتیں منظر سے غائب ہونے لگیں اور عوام کے ساتھ ان کا رابطہ کمزور ہونے لگا۔ عوام ان کے پیروں کے نیچے سے جو قالین تھی عوامی، وہ سرکنے لگی۔ تو یہ ایک یوں عام آدمی جو تھا اس کا بھی سیاست پر سے جو اعتماد ہے، سیاسی جماعتوں پر سے اعتماد متزلزل ہونے لگا، ڈگمگانے لگا، اور مجموعی طور پر جو سیاست کا ایک دبدبہ ہوتا تھا، ایک تشخص ہوتا تھا، ایک ماحول ہوتا تھا، اس کو نقصان پہنچا اس حالیہ لہر سے، اس کوشش اور اس تحریک سے۔ اب سر دست تو فیصل ممتاز راٹھور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا، اور شاید انہیں فرنٹ سیٹ پہ بھی اسی لیے بٹھایا گیا تھا کہ وہ اس سیاست کے جو کیمپ ہے اس کو بے رونق ہونے سے، مزید بے رونق اور بے توقیر ہونے سے بچائیں۔ اس کی جو رونقیں ماند پڑ چکی ہیں اور جو تمام رونقیں اس کی عوامی ہمدردی کی، سرگرمی کی، ایکشن کمیٹی کی طرف منتقل ہو گئی ہیں، ان کو رفتہ رفتہ بحال کیا جائے، واپس لایا جائے اور اس کیمپ کی رونقیں بحال کی جائیں۔ یہ ایک آسان ٹاسک ہے۔ شاید فیصل ممتاز راٹھور اپنے جو والد کے سٹائل کو اگر وہ اپنائیں اور اعلانات کریں اور عوامی سٹائل اپنائیں تو وہ پیپلز پارٹی کی حد تک اپنی جو کیمپ ہے اس کی رونقیں بحال کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو ایک اور بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے انداز سے کام کرے گی، لیکن مجموعی طور پر شاید سیاسی جو کیمپ ہے، جو سیاست پر سے، سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھنے لگا تھا، اس عمل کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے ان کے اقدامات سے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے اور موجود رہے گا کہ کیا اس کے نتیجے میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ تحلیل ہو جائے گی؟ اس کے سر دست کوئی امکان اس کا ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ فیصل ممتاز راٹھور اچانک جو ہے شوکت نواز میر کے گھر بھی گئے، جو ایکشن کمیٹی کا ایک نمایاں چہرہ ہیں، ایک بہت نیوکلیس میں شامل ہیں۔ تو اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ بیل منڈے نہیں چڑھی۔ ابھی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو سہراب برکت ہیں، ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان، فعال، انرجیٹک اور بڑے محنتی نوجوان ہیں، میری ان سے کبھی ذاتی طور پر ملاقات نہیں رہی، 1-2 برس سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑے ایک آزاد کشمیر اور یا کشمیری نجات جو صحافی ہیں جو کشمیر سے باہر کام کرتے ہیں، ان میں ایک نیا اور قابل قدر اضافہ ہے، اور وہ گرفتار ہیں۔ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی بڑی دبنگ انداز سے، کھلے انداز سے ترجمانی کی، حمایت کی، اور اس کا جو پیغام ہے وہ مثبت انداز سے دنیا کے سامنے پہنچایا۔ اب ان کی تصویریں ہتھ کڑیوں میں جکڑی ہوئی آتی ہیں تو عوامی ایکشن کمیٹی اس کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھتی ہے، ایک ملفوف پیغام سمجھتی ہے کہ ایک نوجوان صحافی کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس نے عوامی ایکشن کمیٹی کی ترجمانی کی تھی، اس کا نیریٹو عوام میں پہنچانے کے لیے، جہاں ایک طرف پورا میڈیا دوسری انتہا پر تھا تو ایک اپنا رول ادا کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت ایسی صورتحال ہے کہ جو الارمنگ ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی سمجھتی ہے کہ یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس بنیاد پر نہ صرف اس گرفتاری کی مذمت کی بلکہ اس کی بنیاد پر ایک نئے احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ اور یہ ہر لحاظ سے ایک افسوسناک صورتحال بھی ہے کہ جب ہم کشمیر ٹائمز جموں کے دفتر پر جو وید بھسین جہانی کا اور محترمہ انورادھا بھسین جو ہیں امریکہ میں آج کل مقیم ہیں، جب ان کے اخبار کے دفتر پر چھاپا مارا انڈین فورسز نے اور ایک کہانی، ایک فیبریکیٹڈ قسم کی داستان گھڑی اور وہاں سے ہتھیار برآمد کرنے کے، اور اس کے خلاف جب ہم لکھ رہے تھے، جب بول رہے تھے صحافی، تو عین اس وقت ایک کشمیری نجات صحافی کو، کشمیری نسل صحافی کو، جن کا تعلق راولا کوٹ پاچھوٹ سے ہے،
اس انداز سے گرفتار کیا گیا اور ایئرپورٹ سے ان کو لا کر ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں. تو یہ کوئی اچھا انداز، اچھا پیغام نہیں تھا یہ، اور ان کو نصیحت، خود میاں فضیحت والی ایک کیفیت ہو کر رہ جاتی ہے. ہمارے لیے ہم خود امبیرسمنٹ اس سے محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، جب ان کے لیے ہم بولتے ہیں، تو ہمارے اپنے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہونے چاہیے. تو یہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک نئی ایک بنیاد تلاش کی ہے اپنے لیے احتجاج کی. تو اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے یا جو فیصلہ ساز ہیں، وہ جہاں بہت بڑی بڑی رکاوٹوں کو کچل رہے ہیں تیزی کے ساتھ، وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کو وہ کیوں نہیں چھیڑتے اور کوئی آہنی ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ اگر وہ لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں آہنی ہاتھ، تو اس کے نتیجے میں اگر انسانی جانیں جاتی بھی ہیں تو پھر ان کو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے کہ مصداق، پھر پیچھے ہٹنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں. اور 2 دفعہ کم از کم جو انسانی جانیں ضائع ہونے کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. تو اس میں کوئی ان کی اتنی رحم دلی اور مروت اور کا شاید دخل نہیں ہے. اس میں سب سے جو 2 محرکات ہیں اس پیچھے ہٹنے کے، آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کے، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کشمیری لوگ ہیں، اوورسیز کشمیری ہیں، ان میں بھی مقبول ہے، یہ نیریٹو مقبول ہے. لوگ اپنے علاقوں کو ڈیولپڈ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے ہاں قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، انصاف چاہتے ہیں، سہولیات چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی جنم بھومیوں کے لیے. وہ ایک آئیڈیل ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس نیریٹو کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو کسی زیادہ سختی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی تو وہاں ایک رد عمل آ سکتا ہے. دوسری وجہ اس علاقے کی وہ سینسٹیوٹی ہے کہ جو بھارت نے پیدا کر رکھی ہے، کہ بھارت اس علاقے پر ہمیشہ سے نظریں جمائے رہتا ہے، اور کسی بھی چنگاری کو شعلہ بنانے کی تمنا اور طلب ان کے دل میں ہمیشہ سے موجود رہتی ہے. اور جس سے وہ گھبرا، یعنی جو ہمارے فیصلہ سازوں کو کہ جو مرید کے میں یا ڈی چوک میں کر گزرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر یہاں ہاتھ ہولا رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھارت اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرے گا. بھارت ایک دعویٰ رکھتا ہے جس کو ہم نہیں مانتے، ایک مسترد شدہ عالمی برادری نہیں مانتی، لیکن اس دعوے کی بنیاد پر وہ آزاد کشمیر پر نظر رکھنا، یہاں کے ڈیولپمنٹس پر، یہاں کے اچھے برے پر، اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرنا، اس کا پروپیگنڈا کرنا اور لوگوں کی ذہن بدلنا، لوگوں کی ذہن سازی کرنا، اس میں ان کی ہمیشہ سے ایک دلچسپی رہی ہے. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو حکمرانوں کو یا فیصلہ سازوں کو اس ابال اور اس لہر کو کے ساتھ وہ کچھ کرنے سے روکے ہوئے ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے بھی ہوں گے یا جو وہ مختلف جگہوں پر کرتے چلے آئے ہیں. تو عوامی ایکشن کمیٹی تحلیل ہونا تو شاید تنظیمی طور پر بھی کبھی تحلیل ہو جائے، لیکن اب یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے یہ تحلیل نہیں ہو سکتی. اور فیصل ممتاز راٹھور یا تو اس میں دلچسپی بھی نہیں لیں گے کہ وہ کوئی تحلیل کا کوئی عمل ہو، اور اگر وہ کوشش بھی کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی کیمپ پر عوام کا اعتماد کسی حد تک بحال کر سکتے ہیں اور اس سیاسی کیمپ کی رونقیں بڑھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ وہ کسی ایجنڈے اور مشن میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.